ایک مجرم نے اپنے گرفتار کرنے والے تفتیشی افسر کے کندھے پر موجود ایک نہایت باریک تار کو دیکھ کر ایک کروڑوں ڈالر کے بین الاقوامی کیس کو حل کرنے میں مدد کر دی۔ اس آدمی کا نام جیک ہے، جو ایک نہایت ذہین مجرم ہے۔ اسے فن پاروں کی جیل سازی اور مالیاتی جرائم کے الزام میں 4 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن جب اس کی سزا ختم ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا، جیک نے جیل سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے کئی سال پرانی داڑھی صاف کی، پھر پہلے سے چھپا کر رکھی ہوئی پولیس کی وردی پہن لی۔ جیک کی نفسیاتی قوت اتنی مستحکم تھی کہ وہ سب کی حیرت زدہ نظروں کے سامنے بڑے اطمینان سے کام کے علاقے سے فرار ہو گیا۔ حد تو یہ ہے کہ اس نے ایک ریکارڈنگ ٹیپ اور کریڈٹ کارڈ کی چپ کا استعمال کر کے خود ساختہ سیکیورٹی کارڈ بنا لیا، جس نے جیل کا دروازہ بآسانی کھول لیا اور نئے جیلر کو شک تک نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کی نظر جیل کے باہر کھڑی قیدیوں کی گاڑی پر پڑی۔ اس نے مہارت سے وائرنگ کے ذریعے انجن سٹارٹ کیا اور کچھ رقم بھی چرا لی۔ جیک نے نہایت آسانی سے جیل سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پھر وہ ایئرپورٹ گیا اور اپنے پاس موجود آخری $3 سے ایک ویٹر جیسی جیکٹ خریدی۔ وہاں ایک مسافر نے اسے غلطی سے پارکنگ والا لڑکا سمجھ لیا، جس سے جیک کو نہ صرف $100 ٹپ ملی، بلکہ وہ مسافر کی پرتعیش گاڑی لے کر فرار بھی ہو گیا۔ دوسری طرف FBI ایجنٹ میتھیو تک پریشان تھا۔ کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے ایک ماہر ایجنٹ کے طور پر وہ 3 سال سے ڈچ مین نامی ایک تجارتی مجرم کا پیچھا کر رہا تھا۔ اطلاع ملی تھی کہ اس نے جیلی دستاویزات کے ثبوت ایک نجی بینک کے لاکر میں پائے ہیں۔ جب لاکر کھولنے والا ماہر کوڈ 324 درج کرنے والا تھا، تبھی میتھیو کو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دراصل موبائل فون پر نمبر 324 دبانے سے FBI کے حروف بنتے ہیں۔ ڈچ مین کو پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ لوگ آئیں گے، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر ان وفاقی ایجنٹوں کا مذاق اڑایا تھا۔ ابھی میتھیو اس غصے سے نکل بھی نہیں پایا تھا کہ اس ماتحت نے ایک اور بری خبر سنا دی۔ جیک، جسے اس نے 3 سال کی محنت کے بعد پکڑا تھا، جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ میتھیو کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب کہ جیک کی رہائی میں صرف چند ماہ باقی تھے، تو اس نے اس وقت بھاگنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ بات میتھیو کی سمجھ سے باہر تھی۔ میتھیو نے جیک کی کوٹڑی کے 3 چکر لگائے۔ اس کی تیز نظروں نے دیوار پر بنی تصویروں کا جائزہ لیا اور آخرکار اسے گدے کے نیچے ایک چھپی ہوئی پرچی ملی، جس پر ایک خوبصورت وائن گلاس کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میتھیو فوراً سمجھ گیا کہ جیک صرف آزادی کے لیے نہیں بھاگا، بلکہ اپنی گرل فرینڈ للی کے لیے بھاگا ہے۔ جیک کے جیل جانے کے بعد للی ہر ہفتے اسے ملنے آتی تھی، لیکن آخری بار وہ 1 ہفتہ پہلے آئی تھی۔ ملاقات کی ریکارڈنگ دیکھنے پر میتھیو کو پتہ چلا کہ للی نے جیک سے رشتہ ختم کر دیا تھا۔ تمام ثبوتوں کو جوڑنے کے بعد میتھیو کو یقین ہو گیا تھا کہ جیک ضرور للی سے ملنے آئے گا۔ اس نے فوراً للی کا پتہ نکلوایا۔ جب میتھیو پولیس والوں کے ساتھ اپارٹمنٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا، تو اس نے دیکھا کہ جیک زمین پر بیٹھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خالی بوتل ہے۔ میتھیو کا اندازہ صحیح نکلا، جیک واقعی اپنی گرل فرینڈ کے لیے بھاگا تھا، لیکن وہ دیر کر چکا تھا کیونکہ للی وہاں سے جا چکی تھی۔ میتھیو کو دیکھ کر جیک کی آنکھوں میں فرار ہونے کی کوئی خوشی نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کوئی مزاحمت کی۔ اچانک جیک کی نظر میتھیو کے کندھے پر چپکے ہوئے ایک خاص باریک دھاگے پر پڑی۔ اس نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ کینیڈین ڈالر کے نئے نوٹ میں استعمال ہونے والا اینٹی کاؤنٹر فٹنگ سیکیورٹی فائبر ہے۔ میتھیو کا چہرہ اتر گیا۔ یہ دھاگا صبح تجوری کے دھماکے کے وقت اس کے جسم پر چپکا تھا، جس کی فرانسک رپورٹ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے خود کو پرسکون دکھانے کی کوشش کی اور جیک کو پولیس گاڑی میں بٹھا دیا، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ جیک کی مشاہدہ کرنے کی صلاحیت FBI کے ماہرین سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ یقیناً جب وہ تھانے پہنچے تو نئی رپورٹ نے جیک کی تصدیق کر دی۔ میتھیو کو مزید حیرت اس بات پر تھی کہ یہ سیکیورٹی فائبر ایک قومی راز تھا، جس کے بارے میں کئی قانون نافذ کرنے والے افسران کو بھی علم نہیں تھا، لیکن جیک نے اسے ایک نظر میں ہی پہچان لیا